صاحب کسوہ، والدہ کسوہ آمنہ۔ وہ اتنا بڑا محل نما گھر تھا کہ اسے محسوس ہوتا تھا کہ ساری دنیا اس گھر میں سما گئی تھی۔ ملازم بھاگے پھرتے تھے، پھر بھی اس محل کے کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ باغ کے کونے میں کسوہ کو لے کر بیٹھ جاتی تھی، وہاں اسے کھلاتی، نہلاتی اور پھر سبز گھاس پر سلا دیا کرتی تھی۔ کسوہ کی نانی کا نکاح اپنی عمر سے 20-22 سال چھوٹے معمولی حیثیت کے لڑکے سے ہوا تھا۔ وہ ایک بار پہلے بیوہ ہو چکی تھیں۔ بے اولادی کی مہر بھی ساتھ تھی۔ کوئی نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، جو ہوتے تھے وہ والد کی دولت کے لیے ہوتے تھے۔ والد نے مرنے سے پہلے تھوڑی بہت شرافت دیکھ کر نواز سے نکاح پڑھا دیا تھا۔ دولت ملنے کے بعد شرافت خباثت میں بدل گئی تھی۔ ایک بیٹی کبرا ہوئی تو بے اولادی کی مہر زائل ہو گئی، لیکن بیٹوں کی خواہش میں اس نے 3 اور شادیاں کر لی تھیں۔ گھر میں انہی 3 بیویوں اور ان کی اولادوں کا ہجوم تھا۔ کسوہ، ضعیفہ، آمنہ۔ انہیں اس محل میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ محل ضعیفہ کا تھا، انہیں وہاں برداشت کرنا مجبوری تھی۔ ضعیفہ مرتی بھی نہیں تھی، جوانی میں آنکھوں میں خرابی ہوئی تھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بیماری بڑھتی گئی اور پھر آنکھوں کا نور بالکل ہی بجھ کر رہ گیا تھا، لیکن اس کی زندگی کا چراغ نہیں بجھ رہا تھا۔ بس کسوہ کے والد بھی دوسری شادی کر چکے تھے، بیوی کو زمین میں دفنا کر بیٹی کو نانی کی گود میں دبا کر فاتحہ پڑھ چکے تھے۔ اتنا بڑا گھر تھا، لیکن دانے دانے پر لڑائی ہوتی تھی۔ آمنہ نے اپنا منہ سی لیا تھا، اگر وہ اس سے گھر کے کام کرواتی تھی تو وہ کر دیا کرتی تھی۔ ضعیفہ نے منع کیا تھا کہ وہ کسوہ کے لیے آئی ہے، گھر کے کاموں کے لیے نہیں، لیکن وہ نرمی سے ضعیفہ کو خاموش کروا دیا کرتی تھی۔ اس کے پاس حق ہی کہاں تھا کہ وہ حقوق اور انصاف کی بات کرتی۔ اس گھر میں دنیا جہاں کی آسائشیں تھیں، لیکن بس انسانیت نہیں تھی۔ وہاں سب آقا بنے ہوئے تھے کہ شیطان کے غلام بن گئے تھے۔ ملازموں کو جوتیوں سے مار لیتے تھے، انہیں کئی دن بھوکا رکھتے تھے۔ کسی پر زیادہ غصہ آتا تو اس پر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر نکال دیتے تھے۔ اور برا یہ طوائفوں کو کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اپنے گناہ کے لقب سے یاد کی جاتی ہیں۔ اور ان کا کیا جو اپنے گناہ چھپا کر شریف بن کر گناہوں کی ادائیگیوں کے سب انداز یاد کر لیتے ہیں۔ وہ ضعیفہ سے کہہ رہی تھی۔ وہ نابینا تھیں لیکن شعور میں بیدار تھیں۔ ٹھیک کہا آمنہ، بدنصیب ہے وہ انسان جس کی ساری انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھی ہوئی ہیں اور ایک بھی انگلی اس کے اپنے گریبان کی طرف اشارہ کرنے سے قاصر ہے۔ جب تک والد زندہ تھے گھر میں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا تھا، اب تو گھر سے وحشت ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں صلات سے اس وحشت کو دور بھگانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ایک میری صلات سے وحشتوں کے اندھیرے کیسے کم ہوں گے؟ تکبیر تو سب پر فرض ہے نا۔ تکبیر فرض ہے اور تعظیم دوسرا فرض۔ اس کے اپنے دل سے وحشتوں کے اندھیرے کم ہو رہے تھے۔ کسوہ کی والدہ حافظ قرآن تھیں، تو وہ بھی کسوہ کو گود میں لے کر صبح شام قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ کسوہ کے لیے وہ درس لینے لگی تھی۔ جو کچھ سمجھ کر سیکھ کر آتی تھی وہ کسوہ کو سناتی رہتی تھی۔ کسوہ کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ اس کی شفاف پلیٹ پر تحریر حق لکھ رہی تھی۔ اسے کسوۃ الکعبہ بنانا تھا، اس جماعت کا حصہ بنانا تھا جس میں نیک اور پرہیزگار والدین کی اولادیں شامل ہوتی ہیں، جو زیر لب قرآن پڑھتے ہوئے غلاف کعبہ بناتے ہیں۔ یہ ضروری تھا کہ اس کے دل و دماغ کو شفاف کیا جائے، روح کو نیک اور دل کو بیدار کیا جائے۔ رب کعبہ کے گھر کے غلاف کعبہ کے لیے پہلے اسے پاک کیا جائے۔ وہ سب ملازموں میں سب سے خوبصورت تھی۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ گھر میں مرد ملازم تھے، ورنہ بڑی عمر کی عورتیں۔ اس کی عمر کی لڑکیاں نہیں تھیں۔ نواز کی بیویاں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ وہاں رہے۔ اس کے وہاں قیام کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ خادموں میں چیمگوئیاں ہونے لگی تھیں کہ جلد ہی نواز آمنہ سے بھی نکاح پڑھوا لے گا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ حد نہیں۔ وہ اپنی جان پر 100 سختیاں جھیل چکی تھی، لیکن یہ سختی نہیں جھیل سکتی تھی کہ ایسا ظالم اور بدنیت انسان اسے اپنے نکاح میں لے۔ لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس کی تیسری بیوی نے اس کے حسن سے خائف ہو کر اپنے ہونے والی سوتن پر بہانے سے گرم تیل گرا کر اسے نواز کے نکاح سے خارج کر دیا۔ تڑپ تڑپ کر کروٹیں بدلتے اس رات وہ بڑبڑا رہی تھی۔ عزیزہ، تم نے کہا تھا قہبہ خانے سے باہر بہت سکھ ہیں، بہت عزت ہے، آؤ حق کی طرف کہ اس کے سوا کوئی رستہ نہیں۔ تم نے کہا تھا آمنہ اپنی قدر جاننا چاہتی ہو تو قہبہ خانے سے باہر نکل جاؤ۔ میں نکل آئی تھی، دیکھو دنیا نے میری کیا قدر کی۔ مجھے ماں یاد نہیں آئی، میں نے اسے دیکھا نہیں،
ہاں مجھے اللہ یاد آتا ہے، دیکھا تو میں نے اسے بھی نہیں، وہ سسک رہی تھی، ہچکیاں لے رہی تھی۔ اللہ، کیا وہ جانتا ہے کہ آمنہ تکلیف کے پہاڑ سر کر رہی ہے؟ اللہ، کیا وہ بھی میری اتنی ہی قدر کرتا ہے جتنی دنیا نے کی؟ دنیا، اس کا یہ مقام ہے کہ اس کو بنانا پسند کیا گیا۔ دنیا، اس کی یہ اوقات ہے کہ اسے دھوکے کا گھر کہا گیا۔ زمین اپنے سارے خزانے الٹ دے اور انسان کی جھولی بھر دے، پھر بھی انسان کے لالچ کا پیٹ خالی ہی رہے گا۔ وحشت کی ایک ابتدا لالچ سے بھی ہوتی ہے، وحشت کی ایک ابتدا سب کچھ پا لینے کی ہوس سے بھی ہوتی ہے۔ ان کی انگلیاں کٹتی جا رہی تھیں، ان کی کمریں کوڑوں سے ورنہ گرم سلاخوں سے داغی جا رہی تھیں، جواہرات سے تون کا صندوق بھرتا جا رہا تھا۔ آئے دن منڈیوں سے بچیاں خرید کر لائی جا رہی تھیں۔ زہریلی دلدلی زمینوں پر ہاتھ مارنے سے وہ عجیب و غریب بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے زخم کانٹے دار جھاڑیوں جیسے ہو چکے تھے، کاٹتے تھے، چبھتے تھے، رستے تھے۔ 3 مہینے گزر چکے تھے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ سب کو قطار میں کھڑا کر کے انگلیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ پنڈلیوں میں دہکتی سلاخیں پہلے ہی داغی جا چکی تھیں، خوف سے بچیوں کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ کیسے کیسے گڑ گڑا کر وہ اس سے رحم مانگ رہی تھیں۔ بے رحمی کا شکار عورتیں چپ تھیں۔ وہ اتنی انگلیاں کٹوا چکی تھیں، اتنا گڑ گڑا چکی تھیں کہ اب سمجھ چکی تھیں کہ گھنے جنگلوں میں آسمانی ہوائیں نہیں چلا کرتیں۔ عزیزہ قطار میں سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ وہ چند موتی کھود نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اسے بخش دیا گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک ایک کو سبق سکھانے کا ارادہ کر لیا گیا تھا۔ بچیاں خون کے آنسو رو رہی تھیں، درخت دیو بن گئے تھے اور جھاڑیاں ڈاینے۔ ایک بچی تو بالکل آمنہ جیسی تھی، روتی تھی تو عزیزہ کا دل کھنچتا تھا۔ وہ انہیں اپنے نوالے دیتی رہی تھی، ان کے زخموں پر مرہم بنا بنا کر لگاتی رہی تھی۔ ماں ماں کی پکار کرتے ان کے دلوں کو اپنے سینے سے لگاتی رہی تھی۔ وہ سب کی سب آمنہ تھیں، جنت تھیں، عزیزہ تھیں۔ وہ اپنے دل کے ٹکڑے بازار میں فروخت ہوتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ کس کس خصلت کے لوگوں نے انہیں خریدا ہے۔ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اب تک کیسے صبر کے گھونٹ بھر کر زندہ تھی، اب پھر سے وہ کیسے انہیں موتیوں کے مول پر جان سے جانے دیتی، وہ کیسے ان کی انگلیاں کٹتے ہوئے دیکھ لیتی۔ تون، میری بات سنو، رک جاؤ، میں تمہیں ایک بڑا خزانہ ڈھونڈ کر دوں گی، تم میری آمنہ کو چھوڑ دو۔ بچی کی انگلی حبشی کے ہاتھ میں تھی، خوف سے بچی کی چیخوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے لپک کر بچی کے پاس آئی تھی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کیا کہا؟ خزانہ؟ تون عزیزہ کی باتوں کو اتنی اہمیت تو دیتا تھا کہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کر لیا کرتا تھا۔ ہاں، اللہ کی مدد سے مجھے چند دن دو، میں تمہیں خزانہ ڈھونڈ دوں گی، تم ان سب کو چھوڑ دو۔ تو آج کیوں نہیں ڈھونڈ دیا؟ وہ تمسخر سے ہنس دیا۔ آج کی ناکامی کا سورج غروب ہو چکا ہے، کل کامیابی کا سورج بلند ہوگا۔ مجھے خزانہ چاہیے، تمہاری نصیحتیں نہیں۔ تمہیں وہی ملے گا جو تمہیں چاہیے، جو تمہارا ہے۔ پتھر، سزا، اللہ کی ناراضی۔ اگر خزانہ نہ ملا تو تمہاری انگلیاں کٹیں گی۔ میں نے تمہیں چھوڑا ہوا تھا، ابتدا تم سے ہوگی، ابتدا اس سے ہی ہوئی تھی۔ خزانے کے نام پر اس کے ہاتھ چند سونے کے سکے اور کچھ موتی آئے تھے، اور اس کے انعام میں اس کی بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑ سے کاٹ دی گئی تھیں۔ اس کی سسکیاں زمین کے ہر خزانے سے لپٹ گئی تھیں، اور وہ ان سے کہتی تھیں، جو دل کی زمین کھود کر مقصود حقیقی کا خزانہ نہ نکال سکے، ان کے نصیب میں زمین کے خزانے ہی آتے ہیں، اور ایسے لوگ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ اس کی قسمت اچھی تھی، اسے کچھ نہ کچھ ملتا رہا تھا۔ وہ ایک جگہ اکٹھا کر لیا جاتا تو خزانہ ہی بنتا، لیکن باقی کے لوگ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے۔ وہ دن میں ملنے والی اپنی چیزیں ان میں بانٹتی رہی تھی۔ اس نے آمنہ جنت کو بچا لیا تھا، لیکن وہ خود کو نہیں بچا سکی تھی۔ اس نے ہر آزمائش پر لبیک کہہ دیا تھا۔ غلام بن کر اگر وہ کوئی عظمت دکھا سکتی تھی تو اس نے عظمت کا وہ تاج اپنے سر پر پہن لینا چاہا تھا، تو وہ رکھ چکی تھی، کیونکہ بچوں کی آہیں، سسکیاں ماں ماں کی پکار پر اس کا دل چیر پھاڑ ڈالتی تھیں۔ قربانی اپنی جان عزیز پیش کر دینے کا نام ہے۔ کسی نے اپنی جان بچا کر بھی عظمت پائی ہے؟ امیر کارواں نے دیوانوں کی طرح اپنے 3 حاجی ڈھونڈے تھے، لیکن اسے ان کا کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ وہ ہر اس عہدیدار سے ملا تھا، اس کی مدد لی تھی جس کی مدد سے ڈاکوؤں کا یا ان تینوں کا کوئی نشان مل سکتا۔ نشان ملا تھا تو بس اتنا کہ انہیں چور بازار میں سر بازار نیلام کیا گیا تھا۔
یہ بات سن کر وہ کھڑا کھڑا ڈگمگا گیا تھا۔ وہ مرد تھا لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں نمکین ستارے چمکنے لگے تھے۔ یہ وہی کیفیت تھی جو والدہ کی شہادت کا سن کر ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ حلق سے آواز نہیں نکلی تھی۔ اس نے بتانے والے کے شانے کا سہارا لیا تھا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ وہ چور بازار میں نیلام ہوئی تھی ابن موسیٰ۔ ایک عرصہ یہ بات آس پاس بہت مشہور رہی ہے۔ کچھ کہتے تھے 3 حاجی فروخت ہوئے، کچھ کہتے 3 طوائفیں۔ وہ کون تھی ابن موسیٰ؟ وہ ہماری 3 آزمائشیں تھیں۔ ابن موسیٰ نے اپنی نم آنکھیں رگڑیں۔ وہ حق تھیں جنہیں ہم نے باطل کیا۔ وہ واپس مصر لوٹ گیا کہ شاید درویش تک کوئی خیر خبر پہنچی ہو۔ عزیزہ بہت ذہین اور تند تھی، شاید کوئی چارہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو، لیکن درویش کی صورت دیکھتے ہی ابن موسیٰ سب سمجھ گیا۔ بھلا بازاروں میں بکنے والی چیزیں بھی کبھی واپس آئی ہیں؟ مجھے معاف کر دو درویش، میں نے اپنا کارواں لٹوا دیا، اپنے حاجی گنوا دیے۔ درویش خاموش رہا، لیکن کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس نے درویش سے چور بازار کی بات پوشیدہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس بزرگ کو اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو درویش، ابن موسیٰ کو معاف کر دو۔ امیر کارواں، میرا تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ درویش نے امیر کو مخاطب کیا۔ ہونا چاہیے جیسے ابن منصور نے دہائیاں دی تھیں، تم بھی دو، لان تان کرو۔ وہ میری بیٹیاں تھیں امیر، اللہ جانتا ہے کہ میں ہر سانس آہ میں کاٹ رہا ہوں۔ ان کی سلامتی کی دعاؤں کو عبادت بنا لیا ہے۔ حاجیوں کی زبانی اس واقعے کو سن کر میرا دل دنیا کی کمظرفی پر بلبلا اٹھا تھا۔ میرے پھولوں کو صحرا میں لے جا کر مسل دیا گیا، میری تبلیغ کی خوشبو کو گناہ کیا گیا، ان کی توبہ کو مذاق بنایا گیا، ان کے ماضی کو ان کی سزا بنا دیا۔ یہ دنیا، یہ لوگ، میں حق پر قائم رہوں تو بددعا کیسے دوں؟ میں بددعا دوں تو پھر حق پر کیسے رہوں؟ کاش ایک پل کے لیے میں حق کو بھول جاؤں اور پھر اپنی جھولی میں آگ بھر بھر کر ان لوگوں کی طرف اچھال دوں جن پر اللہ نے کوئی قہر نازل نہیں کیا، ان پر دنیا نے عذاب کیوں اتارا۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیسے تڑپ رہا تھا، ابن موسیٰ دیکھ سکتا تھا۔ امیر کارواں کو مصر میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے شاہی دستے بھی بھیجے گئے تھے، لیکن وہ سب کو جل دے چکا تھا۔ ابن منصور نے اس کے کھاتے میں سارے گناہ ڈال کر اسے عہدے سے برخاست کروا دیا تھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس نے یہ عہد رکھ کر اب کرنا بھی کیا تھا، جب وہ یہی نہیں سیکھ سکا تھا کہ ایسے کاروانوں کے امیر نہیں بنتے جو حق کی طرف سفر کرتے ہوں اور حق سے ہی نابلد ہوں، جو اس گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتے ہوں جس کا طواف عرب و عجم کرتے ہوں، گورے اور کالے کرتے ہوں، نیکوکار اور بھٹکے ہوئے بھی کرتے ہوں، اور پھر وہ حسب نسب کی بات کرتے ہوں۔ بھلا عبادتوں میں حسب نسب ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں نے طوائفوں کو کارواں میں سفر کی اجازت دی، وہ مجلس کے ارکان سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس لیے کہ تم نے اصولوں کی بے حرمتی کی۔ اصول؟ کون سے اصول؟ کہ غلاف کعبہ کے ساتھ گستاخ نہیں جائیں گے۔ کیا آستین کا سانپ ابن منصور گستاخ نہیں؟ یہ طوائف نہیں کہلاتا، لیکن یہ طوائفوں سے بدتر ہے۔ اس نے آواز کو بلند کر کے کہا تھا۔ اصول ہوتے ہیں ابن موسیٰ، ہم پر ہمارے رب کے گھر کی حرمت فرض ہے۔ اس گھر کی حرمت سے پہلے اس رب کے ہر حکم کی حرمت فرض ہے، ہم پر، سب پر، اور یہ اس کا حکم ہے۔ عرب و عجم برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں۔ یہاں نسل کی نہیں عمل کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں محترم، یہ کلمہ حق، دین حق کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے بتا لینے دیں کہ میں نے اپنا کارواں، اپنے 3 حاجی لٹا کر دین کے حق کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ کسی دوسرے سے اس کا جائز حق چھین لیا جائے۔ جو کسی ایک کے حق سے پھر گیا وہ دین پر کامل کیسے رہا؟ جس نے کسی ایک کا حق چھین لیا وہ مومن کیسے رہا؟ اس زمین کا ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے۔ گستاخ تو وہ ہے جو انسانوں پر حد لگاتا ہے۔ مجھے بتا لینے دیں کہ دین حق کو جرأت سے بلند کرنے کا نام ہے۔ مجھے قاہرہ سے، میدان کارواں سے ہی ان تینوں کو پورے اعزاز کے ساتھ شامل کرنا چاہیے تھا، پوری جرأت سے۔ مجھے انہیں چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ جو لوگ انہیں کارواں میں شامل کرنے سے انکار کرتے ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے تھا۔ انہیں چھپا کر میں نے گناہ کیا، اسی لیے میرا کارواں لٹا، اسی لیے میں نے بدو کے جوتے کی نوک سہی، اسی لیے میں اس عہدے سے خود کو سبکدوش کرتا ہوں۔ جس امیر کارواں، امیر جماعت میں کلمہ حق بلند کرنے کی جرأت نہ ہو، اس پر حق پر چلنے والے کاروانوں کی امامت بھی جائز نہیں۔ مجلس میں سناٹا چھا گیا تھا۔
اگر مصر نے حق کو تسلیم نہ کیا، حق کو لاگو نہ کیا، تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے کارواں کے ساتھ ہوا۔ حج مدرس ہے اسباق کا، یہ طواف ہے امیر غریب، کالے گورے، مرد عورت، جوان بوڑھے، محرم نامحرم، نسل نسب عمل، ہر امتیاز مٹا کر انسان ہو کر، بندگان ہو کر، برابر ہو کر، برابر سمجھ کر لبیک کہنے کا۔ حج کیا ہے؟ کیا یہ برابری نہیں؟ تو پھر مومن اور گناہگار کیوں نہیں؟ جب احرام جسم کو ڈھانپ لیتا ہے تو کیا اللہ کا رحم گناہ کو نہیں ڈھانپ لیتا؟ اللہ تک جانے کے راستوں پر کبھی دروازے نہیں ہوتے، ہر راستہ ہمیشہ کھلا ملتا ہے۔ اللہ نے سب کو اپنی طرف آنے کی اجازت دی ہے، پھر یہ اجازت ہم نے کیسے روک لی؟ یہ امیر کی، خلیفہ کی، فقیر کی، عالم کی عبادت نہیں ہے، یہ برابری کی عبادت ہے۔ جس نے اپنا نفس قربان نہیں کیا، باطل کی شہ رگ پر چھری نہیں پھیری، اس نے کچھ قربان نہیں کیا۔ جس نے اپنے اندر کے شیطان کو کنکریاں نہ ماری ہوں، وہ دکھاوے کی کنکریاں مار کر کیا کر لے گا؟ تم تقریر اچھی کر لیتے ہو ابن موسیٰ، ابن منصور نے جل کر کہا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ارکان مجلس متاثر ہو رہے ہیں۔ میں یہ جرت پا چکا ہوں اور بلند باغ کہتا ہوں، جس میں حق نہیں اس کا حج نہیں، جس میں حق نہیں جسے حق کی سمجھ نہیں۔ استاد محترم اور اس کے کچھ بااثر دوست مصر آ چکے تھے۔ مہینوں یہ مقدمہ چلتا رہا تھا۔ اسے قید خانے بھیجنے کا ابن منصور کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا تھا۔ اسے قید کر دیا جاتا تو بھی اسے پرواہ نہ ہوتی، لیکن اس نے صحرا میں سیکھے ایک سبق پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ پہلے جماعت کے دشمنوں کا سر کچلتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو بچھو بننے کی مہلت نہیں دیتے۔ وہ سارے ثبوت اکٹھے کر کے لے آیا تھا۔ اس نے کاروان حج میں جاسوسوں کو جگہ دی تھی، وہ بدوؤں کے ساتھ ملا ہوا تھا، شراکت داری کی تھی۔ اس نے چور بازار میں فروخت ہونے والیوں کی قیمت ابن منصور سے لی تھی۔ اتنا سب ہونے پر بھی وہ اس قابل نہیں رہا تھا کہ قاہرہ کی گلیوں سے گزر سکتا۔ وہ اپنا اسباب سمیٹنے جا رہا تھا۔ بچے کھیل رہے تھے اور وہ رک کر اس امیر کو دیکھ رہے تھے جس کے بارے میں سال بھر عجیب و غریب باتیں گردش کرتی رہی تھیں، جسے بہت سے نئے لقب دیے گئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے اس امیر کو جس کے ساتھ جانے والے کارواں پر حملے کی کہانیاں گناہ کی طرح بدنام ہوئی تھیں۔ وہ وقت کے بدلنے پر ہنس دیا تھا۔ اسے سلام کرنے والے اب اس سے سوال کرنا بھی پسند نہیں کر رہے تھے۔ وہ کارواں لٹوا بیٹھا تھا، واقعی میں اپنا سب کچھ لٹوا بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دنیا کا دوسرا رخ ہے۔ اس نے طلوع آفتاب دیکھا تھا، اب غروب آفتاب دیکھنا بھی ضروری تھا۔ وہ ہنس دیا، وہ مسکرا دیا۔ کیا اب بھی تم امیر بننا چاہتے ہو؟ گھر کی طرف جاتے ہوئے کھیل کود میں مصروف بچوں میں سے وہ اس بچے سے پوچھ رہا تھا جس نے اس سے کہا تھا کہ وہ امیر بننا چاہتا ہے۔ بچے نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ میں ابن موسیٰ بننا چاہتا ہوں۔ ابن موسیٰ؟ کیوں؟ سنا ہے آپ ان لوگوں کو کارواں میں لے گئے تھے جنہیں کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ کس لیے؟ وہ بچے کی زبان سے آسمان کا فرمان سننا چاہتا تھا۔ والدہ کہتی ہیں جسے ساری دنیا ناپسند کرے اسے پسند کرنے کی نیکی ضرور کرنی چاہیے، جسے ساری دنیا دھتکار دے اسے گلے سے لگانے کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ میں بھی یہ کروں گا امیر، میں بالکل آپ جیسا بنوں گا۔ اس نے جھک کر بچے کے گال چوم لیے۔ ہاں بالکل ایسا ہی کرنا، جسے ساری دنیا گالیاں دے، جس پر ساری دنیا تھوک دے، اس کے آنسو پونچھ کر اسے سینے سے لگا کر مخلوق خدا میں برابری کا علم بلند کرنے کا کام ضرور کرنا اور اپنی محبت کا اعلان شجاعت سے کرنا۔ پھر تمہارا کارواں کوئی نہیں لوٹ سکے گا، تمہاری منزل کوئی نہیں چھین سکے گا۔ اسباب سمیٹ کر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ خدا حافظ قاہرہ، میں حق کو واپس نہ لا سکا تو خود بھی واپس نہیں آؤں گا۔ حق کی طرف خوش آمدید امیر کارواں، تم ناکام بھی رہے تو کامیاب ہوگے، قاہرہ نے جواباً کہا۔ زندگی کی مشقتیں ختم نہیں ہوتی، انسان کی ہمت بھی تو کم نہیں ہوتی۔ اس کی ہتھیلیاں مراد کے زخم چرا بیٹھی تھیں، ان پر بلبلوں کی طرح زخم ابھر رہے تھے۔ اس نے خود کو اندھیرے میں پایا تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، کئی دنوں سے بارش ہو رہی تھی۔ وہ ایسے دل دہلا دینے والے طوفان میں درخت سے تازہ پتے توڑنے کے لیے آئی تھی جو صحرا کی ساری بجلیاں خود پر سہ چکی تھی۔ اسے ابھی کسی کی طوفان سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ بھیگ چکی تھی، سردی سے کانپ رہی تھی۔ پتے توڑتے ہوئے اس کی نظر اپنے جسم پر بننے والے داغوں پر پڑی تو اس نے جھٹکے سے آستین کو اوپر کھینچا اور دیکھا۔ گردن پر ہاتھ پھیرا، وہاں بھی کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی کہ ہوا کے تیز جھکڑ کے ساتھ کئی قدم دور کھنچتی چلی گئی۔ آسمان کی کڑکتی بجلیوں میں اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھنا چاہا۔
وہ ہاتھوں کو اوپر نیچے لہرا کر آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مراد کی ہتھیلیوں جیسی تھیں۔ تازہ پتوں کا ڈھیر وہیں پڑا رہ گیا تھا اور وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگی تھی۔ ایسی طوفانی بارش میں وہ سارا جہاں بھلا کر بھاگ رہی تھی۔ وہ تو روتی جا رہی تھی، وہ کمزور تھی، وہ ناتواں تھی۔ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ ایسی طوفانی بارش میں وہ جس حال میں طبیب کے پاس آئی وہ اس پر ترس کھائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میری ہتھیلیاں مراد کے ہاتھوں جیسی کیوں ہو رہی ہیں؟ بیماری تم تک آئی تو ہے، بڑھ بھی سکتی ہے۔ اگر تم کچھ عرصہ اس گھر سے دور رہو تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دور؟ کہاں؟ وہ ہونقوں کی طرح طبیب اور خود سے پوچھ رہی تھی۔ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پتوں کو لیپ بنا کر ان پر لگا لو، ذرا احتیاط کرو، فائدہ ہوگا۔ فائدہ تب ہوتا جب پہلے ہی نقصان نہ ہو چکا ہوتا۔ مراد کے زخم صاف کرنے کے بعد اسے شہر میں چند لوگوں کے گھر جانا ہوتا تھا، وہاں کام کرنا ہوتا تھا۔ اس مشقت سے وہ اپنا اور مراد کا پیٹ پالتی تھی۔ نکاح کے چند دنوں بعد تک مراد کے سوتیلے بھائی کے گھر سے اناج آتا رہا تھا، پھر اس نے آ کر سنا دیا کہ وہ مزید ان کا پیٹ نہیں پال سکتا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ چلا گیا تو مراد نے کہا، میرا سارا حصہ میرا یہ بھائی ہڑپ کر چکا ہے۔ دیکھو اس کا دل اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ یہ اناج کے چند دانے دینے پر بھی راضی نہیں ہے۔ حقدار کو حق نہ دو، تھوڑا رحم ہی دے دو۔ رحم کی تلاش میں وہ شہر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے سوتیلے بھائی سے ملی تھی کہ وہ اسے ایک چکی لے دے، وہ آٹا پیس کر اپنا پیٹ بھر لے گی۔ تمہیں آٹا دے گا کون؟ جس جگہ تم رہتی ہو وہاں سے کوئی ایک تنکا نہیں لے گا۔ اس کی بات ٹھیک تھی لیکن لہجہ بہت خراب تھا۔ وہ گھر گھر گئی، اسے 3 جگہ پر کام مل گیا تھا، کہیں باغ کی صفائی کا، کہیں چکی پیسنے کا، کہیں پانی بھرنے کا۔ کنویں سے پانی بھرنے کا کام اس کے لیے سخت رہتا تھا۔ دور پچھواڑے سے کنویں سے پانی بھر کر دور اندر لانا، پینے کے برتن بھرنا، استعمال کے برتن بھرنا، آرائش کے حوض صاف کرنا، انہیں بھرنا، پانی گرم کرنا، مردانہ زنانہ حمام بھرنا، رات واپسی پر پہلے مراد کے زخم صاف کرنا، اسے کھانا کھلانا اور پھر خود کھانا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرا بوجھ تم پر آسان کر دے۔ وہ جب نوالے بنا کر مراد کے منہ میں ڈالتی تھی تو وہ بیچارہ آپ دیدہ ہو جاتا تھا، ہر بار ہی ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ ایسا حساس رہا تھا کہ جب اس کی طرف دیکھتا تھا شرمندگی سے نظریں جھکا لیتا تھا اور وہ اپنی چادر سے اس کی نم آنکھیں صاف کیا کرتی تھی۔ حالات کیسے بھی ہوں، خود کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے مراد۔ جسم ناکارہ ہو سکتا ہے لیکن روح سلامت رہتی ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے، میری بیوی شہر میں گھر گھر۔ کیسی شرم؟ کرم یہ تو نہیں کہ میں کسی بڑے گھر میں آرام سے بیٹھ کر نعمتیں کھاؤں۔ کیا تبھی میں خوش قسمت ہوں گی؟ تو کیا مجھ جیسے بیمار کی تیمارداری خوش قسمتی ہے؟ خود ہی تو کہا تھا میں فرشتہ ہوں۔ فرشتوں کو ایسی ہی خوش قسمتیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کوٹری میں سانس نہیں لیا جاتا، تم ناک پر ہاتھ تک نہیں رکھتی، یہیں سو جاتی ہو۔ اس کوٹری میں اللہ کی رضا ہے، بتاؤ ناک کیسے ڈھانپ لوں؟ اگر میں تمہارے بستر پر ہوتی تو کیا پھر بھی میں اپنی ناک ڈھانپ لیتی؟ تمہارا صبر ستارہ ہے جنت، تمہارا تحمل آفتاب ہے۔ ستارہ جنت نے 3 سال اس کی تیمارداری صبر و تحمل سے کی تھی، اپنے نفس کے میدانوں میں بھاگ دوڑ کر عمل صلاح کی سئی کاٹی تھی، لیکن اب اپنی ہتھیلیوں پر بنے زخم دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ایک دم اسے لگا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ کوئی اس کے اندر کہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے، چلی جائے، سب چھوڑ دے۔ وہ واپس آئی تو کونے میں زمین پر بچھے اپنے بستر پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ مراد نے اپنے بستر سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھیگی ہوئی تھی، وہ کانپ رہی تھی، گھٹنے کھڑے کیے وہ دنیا سے منہ چھپا کر دنیا سے اپنا غم بھی چھپا رہی تھی۔ وہ اتنی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اٹھ کر اپنی بیوی کے لیے لکڑیاں جلا کر اس کی کپکپاہٹ کم کر سکتا، اس کے آنچ پہنچ سکتا۔ جنت کیا ہوا؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ بیچارہ بڑے کرب سے گزرا تھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور واپس اپنا سر جھکا لیا۔ کیا ہوا جنت؟ میری جنت بتاؤ مجھے تمہاری بیماری لگ چکی ہے مراد۔ مجھے چھوڑ دو جنت، ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، جاؤ نکل جاؤ اس افریت سے۔ اس کی بات کاٹ کر وہ تیز تیز بولنے لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس تک آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر دھکیل دینے کی خواہش رکھتا تھا۔ بھاگ جاؤ جنت، میرا ایک دوست رہتا ہے شہر میں، شاید وہ میری کچھ مدد کر دے، شاید وہ ایک بیمار کی منت سماجت کی لاج رکھ لے۔
تم قاہرہ واپس چلی جانا، وہ تمہارے لیے انتظام کر دے گا۔ جاؤ اسے بلا لاؤ اور 2 اور گواہ بھی ساتھ لے آؤ۔ میرے بھائی کو نہ لانا، وہ مکر سکتا ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا، اس کے لفظ آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ وہ ہکلا رہا تھا۔ وہ حیران مراد کی شکل دیکھنے لگی۔ جو اس کا دل کہہ رہا تھا وہ اس کوٹری کا فرشتہ بھی کہہ رہا تھا۔ جاؤ جنت، اس قبر میں میرے ساتھ نہ مرنا، میرے ہی بستر پر نہ آ جانا، جاؤ۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسا انسان تھا، اپنا پہلا اور آخری سہارا بھی چھوڑ رہا تھا، سکتی ہوئے موت کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ کیسا انسان تھا، ایسا انسان آج تک اسے نہیں ملا تھا۔ ایسا انسان ساری دنیا کا ہر انسان اس جیسا کیوں نہیں تھا؟ تم ایسے بیمار ہو، اکیلے اور لاچار ہو، تم کیسے جانے کے لیے کہہ سکتے ہو؟ وہ اپنی حیرت مٹانا چاہتی تھی۔ میں ہی تو کہہ سکتا ہوں، جو میں بھگت رہا ہوں نہیں چاہتا کہ کوئی اور بھگتے۔ چلی جاؤ میری جنت، چلی جاؤ، اس بیمار کی درخواست مان لو، کہہ کر وہ رونے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے۔ میں نے اپنے سوا دنیا کے ہر انسان سے محبت کی، تم سے سب سے زیادہ کی۔ اس محبت میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس بیمار پر احسان کرو، مجھے اس اذیت سے بچا لو۔ بیماری میں بھگت لوں گا، تمہاری اذیت نہیں بھگت سکتا جنت، تمہیں قسم ہے میری۔ جاؤ ورنہ میں رو رو کر مر جاؤں گا۔ جنت چلی گئی، دور شہر کے کنارے پر اس کے دوست کے گھر کی طرف۔ پہلے مراد نے کسی بھی مدد کے لیے یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے پاس اپنی بیوی کو بھیجے، لیکن اب اپنی ساری غیرت کو ایک طرف رکھ کر اس نے جنت کو بھیج دیا تھا کہ وہ بس اسے یہ پیغام دے دے کہ وہ ایک بار آ کر مراد سے مل لے، صرف ایک آخری بار۔ وہ اس طرف پیدل جا رہی تھی جہاں جانے کے بعد شاید وہ واپس قاہرہ پہنچ جانے والی تھی۔ وہ بار بار اپنے زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ جس وقت اس نے دروازے پر دستک دی، اس وقت تک بھی وہ تصور میں قاہرہ پہنچ چکی تھی کہ جو توبہ کرے تائب ہو جائے، اس پر دین کا بار زیادہ آ جاتا ہے۔ دیکھو تمہاری طرف شیطان نے اپنا نشانہ باندھ لیا ہے، ان نشانوں کو خطا کرنا لیکن خود خطا کار نہ ہو جانا۔ کون؟ کیا چاہیے؟ دروازہ کھل چکا تھا۔ مراد کے دوست کی بیوی پوچھ رہی تھی۔ کون؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، کون ہوں میں؟ کیا چاہیے مجھے؟ کیا میں حج کے لیے نہیں نکلی تھی؟ روح کی صحیح کے لیے، میں لبیک کہنے، حج پا لینے کے لیے۔ کیا زندگی، کیا ہر عمل، کیا ہر دکھ، ہر کوشش، ہر سفر یہ عبادت کی کیفیت نہیں؟ حج صاحب حیثیت پر فرض ہے۔ کیا میرا ہر عمل میری حیثیت نہیں؟ کیا میرا احرام، میرا رنگ، میری روح کا نور نہیں ہے؟ کیا وہ میرے ہی اندر نہیں ہے؟ اندر آ جاؤ، تم شاید مراد کی بیوی ہو، دروازہ کھولنے والی کہہ رہی تھی۔ وہ پلٹی اور بھاگتی ہوئی مراد کے پاس واپس آئی۔ اپنی قسم واپس لے لو مراد، میں اپنی لبیک واپس نہیں لے سکتی۔ اس نے درخت سے پتے توڑے، لکڑیاں اکٹھی کیں اور آگ جلا کر مراد کے لیے اس کی دوا بنانے لگی۔ مراد، وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو پھر دنیا کی ہر نعمت کو خود پر حرام کروا لیتی۔ اگر وہ بھی مراد کو چھوڑ دے گی تو پھر دنیا میں کہیں کوئی نیکی نہیں کر پائے گی، کوئی عبادت قائم نہیں کر پائے گی، رکوع اور سجدے میں جھک نہیں پائے گی۔ اگر مراد کو چھوڑ دیا تو طواف پر طواف کر کے بھی حاضری نہیں لگوا پائے گی۔ کل صبح میں دوسرے شہر جاؤں گی، ایک ایک کر کے ہر شہر جاؤں گی، تمہارے لیے طبیب ڈھونڈوں گی، تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جاؤں گی۔ تم مراد دوبارہ مجھے ایسی قسم نہ دینا، دوبارہ مجھ سے گواہ لانے کے لیے نہ کہنا۔ میں حج کے لیے نکلی تھی اور تم سے آ ملی۔ دیکھو مراد، تمہارے لیے رب نے ہواؤں کا رخ پھیر دیا، اس رب کے لیے میں اپنا دل کیسے نہ پھیروں؟ میری منزل کے راستے میں اس نے تمہیں رکھ دیا، اس منزل تک پہنچنے کے لیے میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں؟ تم سے ہو کر ہی مجھے میری منزل ملے گی۔ میرا حج، میرا رب، میں صاحب حیثیت ہو کر جانا چاہتی ہوں مراد، اور میری حیثیت تم ہو، میرے صاحب تم ہو۔ پہلے تمہیں صبر کا گھونٹ بھر کر قبول کیا تھا، آج تمہیں محبت سے قبول کرتی ہوں۔ رب البشر کی محبت کا راز محب بشر میں پوشیدہ ہے۔ انسان یہ رب کی محبت کا مرکز ہے، اس سے محبت کرنے والا رب کی محبت کا مرکز ہے۔